درجۂ احسن یعنی بہترین انداز میں ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دینے کی کوشش کرنا. دے نہیں بھی سکتے تو کم از کم اس کی ایک تمنا دل میں رکھنا اور اس کے لیے کوشاں ہونا. اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے، بلکہ وہ بہت عام بیان ہونے والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر اپنے تشریف فرما ہونے سے پہلے غیر معمولی طور پر 3 دفعہ آمین کہا. اب یہ واقعہ اچانک ہوا، پہلی دفعہ ہوا تو لوگوں کے اچھمبا ہوا. پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ آمین کہا، اس کا مطلب ہمیں نہیں سمجھ آیا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 اشخاص کے لیے باری باری بد دعا دی اور میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک شخص وہ تھا، میں ترتیب ذرا الٹ کے بیان کر رہا ہوں، کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے تو جبریل نے کہا کہ وہ غارت ہو، لعنتی ہو، تو میں نے کہا آمین. تو جبریل کی بدعا محمد رسول اللہ کی آمین. اچھا جی، اس کے بعد دوسرا شخص وہ تھا جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے پچھلے گناہ نہ بخشوا سکے، تو جبریل نے کہا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین. اور تیسرا وہ تھا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ جا سکے. اب یہ دیکھیے، یہ گویا کہ اگر آپ کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے جنت میں جانے کی. دونوں ہو جائیں یا 2 میں سے کوئی ایک ہو جائے اور بندہ اتنا نہ کر سکے کہ پھر بھی جنت میں جا سکے، تو بدعا جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں، آمین محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ تو پھر اس درجے میں کرنا. اچھا، یہ آسان کام نہیں ہے اور معمولی سی سستی کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتے ہیں. مطلب ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے یہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی ان کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں نفرت ہے، آپ کے دل میں بیزاری، ایسا نہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، اسے مؤخر کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں خیر ہے، کوئی نہیں ہے، اور اس سے وہ ساری آپ اپرچونٹی ضائع کر دیتے ہیں. یہ اس شخص کی بات ہے. باقی جس کے دل میں بیزاری ہے، جو ان سے تنگ آیا ہوا ہے، جو کہتا ہے جاؤ میری جان چھوڑو، آؤ میں آپ کو کسی وہ جو گھر بنے ہوئے ہیں اولڈ لوگوں کے ان میں چھوڑ آتا ہوں، تو یہ تو بات ہی اور ہو گئی نا. یہ اس آدمی کی بات نہیں کی حضور نے، یہ اس نگلیجنسی کرنے والے بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنا وہ اہم موقع ضائع کر دیا، کھو دیا، اور جب وہ مر گئے تو اب پیچھے دیگیں چڑھا رہا ہے کہ او ہو ہاتھ سے نکل گیا معاملہ، اب تو یو آر مسڈ یور بس، تو گئی، وہ زندگی میں کرنا تھا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات یہاں پہ آ گئی کہ یہ در حقیقت اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ آپ کا جذبہ شکر اگر زندہ ہے تو اس کا پہلا جو اظہار ہوگا وہ اللہ کے لیے، وہ بصورت عبادت، اور اس کا جو دوسرا اظہار ہوگا وہ ماں باپ کے لیے. اب وہ سارے دیندار اپنے کان کھڑے کر لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ نہیں برت پا رہے کہ جو مطلوب ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی عبادت بھی شکر کے جذبے کے تحت نہیں، کسی اور موٹیویشن سے کر رہے ہیں. وہ شکر کا جذبہ اگر ہوتا تو ماں باپ کے لیے بھی ظاہر ہوتا. یہ ایک پیکج ہے، یہ ہر طرف اس کی ایک جیسی، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں ہر طرف جاتی ہیں. آپ کے اندر شکر کا جذبہ ہے تو اس کی ایک طرف تو وہ عبادت کی صورت میں ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف احسان کی صورت میں نہ ظاہر ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، بلکہ یہ بھی حدیث ہے، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو لوگوں میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ پھر اساتذہ بعد میں آئیں گے، باقی رشتہ دار بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے تو ماں باپ آئیں گے. تو جو ان کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو اگر وہ عبادت کرتا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ پھر کوئی دھندا اور ہے، اس کے پیچھے اصل قوت محرکہ یا جسے ہم کہتے ہیں نیت، وہ کوئی اور ہوگی. پھر